وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شورا آیت نمبر 23 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے روبرو ملاقات ضرور ہوگی؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین اکرام، سورہ شورا آیت نمبر 23. ذالک الذی، یہی ہے وہ اجر جس کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن سوائے کہ تم محبت کرو میرے ساتھ قربا، اللہ کی قربت کے سلسلے میں. ومن یقترف حسنۃ، جو کمائے گا نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں اور بھی بڑھا دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. اللہ سامعین اکرام، وہی مضمون ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ قرآن سے آپ قرآن کی تفسیر کریں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک مضمون مختلف طرق سے قرآن میں آتا ہے، ایک جگہ ایک الفاظ ہوتے ہیں، دوسری جگہ دوسرے الفاظ ہوتے ہیں، مضمون ایک ہی ہوتا ہے، کہنی ایک ہی بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو آج کا میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ پیغمبر اپنی قوم سے، خاص طور پہ یعنی کافروں سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا. یہاں سورہ آپ دیکھ لیں، سورہ طور میں ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، آیت نمبر 40 ہے سورہ طور کی. کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں اس تبلیغ کے عوض، اور وہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. فہم من مغرم مثقلون،
اس کے یعنی جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے تاوان کے بوجھ تلے یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے تو کوئی اجر کے طالب ہی نہیں ہیں، کسی اجر کے طالب نہیں. فہم میں مغرم مسقلون. اب مثال کے طور پہ اگر آپ رشتہ دار قربا سے مراد رشتہ داری لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر رشتہ داریوں میں ان میں نادار بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، تو وہ پھر اس سے آپ محبت کریں گے تو اس کو کچھ دیں گے، دلائیں گے، اور اس کی تمام کنبے کا خیال رکھیں گے کہ تم میرے کنبے کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو. اگر یہ معنی آپ لے لیں گے تو پھر تو کوئی نہ کوئی بوجھ تو ہوگا نا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں اے حبیب، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ نہیں. مطلب استفہام انکاری ہے کہ ایسا نہیں ہے. آیت نمبر ہود ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا ان اجری الا علی الذی فطرنی. ان آیات کا جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا، اصل میں یہ تھوڑا سا مضمون الجھا دیا گیا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے ویسا ہے نہیں. کیا ہے کیسا ہے یہ تو قرآن خود بتا رہا ہے. میری اور آپ کی تفسیر کس کام کی ہے اس میں؟ ہاں، میری اور آپ کی تفسیر اس میں کس کام کی ہے؟ ایک بات کی تفسیر قرآن خود بیان فرما رہے، تو اس میں میں اپنی مرضی سے کیوں تصرف کروں یا اس کے خلاف معنی کیوں لوں؟ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، کوئی اجر نہیں، کسی چیز کا طالب نہیں. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اگر ہے اجر تو وہ اس ذات پہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ ہود آیت نمبر 51. سورہ شعراء کے سامعین کرام، سورہ شعراء کے تقریباً 6، یہ اس میں پیغمبروں کا حال ہے، اور تقریباً 6-7 جگہ، یعنی میری جو گنتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم 6-7 جگہ جو ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 1 سے مضمون ہے. کیا؟ زیر زبر کا فرق نہیں ہے. 180 نمبر آیت ہے، 145 نمبر آیت ہے، 127 نمبر آیت ہے، 109 نمبر آیت ہے، 164 نمبر آیت ہے، 26 نمبر صورت ہے سورہ شعراء. اس میں ایک سے الفاظ ہیں، زیر زبر کا فرق نہیں ہے. کیا ہے؟ ایک ہی آیت 6-7 مرتبہ دہرائی گئی ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہر پیغمبر آتا ہے یہ دعوت، یہ پیغام دیتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی اجر کا طالب نہیں. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمے میرا اجر، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ دیکھیں، یہ قرآن خود تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر اپنی قوم سے، خاص طور پہ کافروں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے، کافروں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے. اہل بیت کی محبت تو ٹھیک ہے، یعنی وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو ان پہ ایمان لے آئے. پھر اللہ سے، آل رسول سے محبت جو ہے، اور پھر آل رسول میں بھی فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو محدود نہ کریں خاندان تک. کل نقی تقی فہو من اہلی، ہر نیک پاک باز جو ہے وہ میرا اہل ہے. السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. خونی رشتہ نہیں چلتا سامعین کرام، روح کے معاملے میں خونی رشتے نہیں چلتے. فرعون کی بیوی مسلمان تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، سارے غرق ہو گئے. کیا؟ سارے غرق ہو گئے. یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے، یہ نا اہل ہے، یہ تمہارے اہل میں ہے ہی نہیں. جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا اور نبی کے قدم پہ نہ ہوں تو وہ نا اہل ہوتے ہیں. بہرحال یہ ذرا توجہ کریں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، سورہ شعراء کا میں نے آپ کو کہا
کے حوالے بھی دیے، آیت نمبر بھی دی کہ اس میں واضح طور پہ ہے ما اسألکم، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں سورہ طور کی 40 نمبر آیت ہے، سورہ طور کی، ام تسألہم، اچھا یہ تو میں نے آپ کو سنا دی۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 104، وما تسألہم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے کسی اجر کے طالب تو نہیں ہیں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ یوسف ہے۔ پھر سورہ صاد آیت نمبر 86، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے، ما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بناوٹی نہیں ہوں میں۔ اب سورہ وہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 47، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ میں نے گزشتہ درس میں، بھئی میں کسی اجر کا اگر طالب ہوں تو وہ تمہیں مبارک ہو، کتنا بڑا پرزور انداز ہے، کچھ مانگتا ہوں تو وہ تمہیں مبارک ہو، فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پھر ہے سورہ انعام، اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو نصیحت ہے تمام عالم والوں کے لیے۔ اب ایک جو ہے یعنی ایک اجر جو ہے وہ یعنی ہر مبلغ مانگتا ہے، ہر داعی مانگتا ہے، لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے، انسان کا دیکھیں یہاں بہت یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو رہی ہے اس آیت میں، قربہ کی جب تو تقرب الی اللہ، یہ قربت کے دو معنی ہیں، اس کا معنی ایک تو رشتہ داری بھی بنتا ہے، لیکن دوسرا معنی الا انہا قربۃ لہم، کہ مومن جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یا وہ جو میں آپ کو مومن جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو وہ نذرانے پیش کرتے ہیں وہ اپنے وہ قربات عند اللہ و عند رسول، ایسی آیت ہے، پوری طرح مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن مفہوم یاد ہے مجھے، کہ جو مومن صدقات پیش کرتے ہیں، یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی بھی چندہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، اس کو اس کو اپنی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، پھر اللہ تعالیٰ توثیق کرتے ہیں کہ ہاں الا انہا قربۃ لہم، ہاں ان کا یہ جو خرچ ہے یہ ان کے اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو ایک چیز جو ہے یہ قربت کے معنی میں ہے، تو لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، میں آپ کو مختلف اس کی وہ بتا رہا ہوں نا، کہ کافر جو مشرک کافر جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے۔ تو یہ قربت جو ہے یہ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے، اور جو آیت ہے تو اس سے خاص تعلق ہے قربت کا۔ دیکھیں انسان جو ہے، تھوڑی توجہ سمجھ، انسان آیا ہے قربت الہی کے لیے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ منزل ہے انسان کی، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے، رب کے قریب ہونا
یہ انسان کی منزل ہے، قربت الہی، اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ سے ہم دور تھے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم اس کے قریب چلے جائیں، اس کو پہچان لیں، اس سے ملاقات کر لیں، اس سے دیدار۔ فخلقت الخلق، پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے جسم میں وہ روح پھونکی۔ بہرحال وہ الگ مضمون ہے، لیکن قرب الہی یہ مومن کا مقصد حیات ہے، یہ انسان کا مقصد حیات ہے، قربت الہی۔ یعنی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو ہرگز نہ نکالیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں، وجہ ذات کے طالب ہیں۔ سبحان اللہ، ذات الہی، ذات باری تعالیٰ، اور وہ قیامت کا دن دیدار کا دن ہوگا، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن۔ ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اسی کے لیے تو ہم تڑپ رہے ہیں۔ تو قربت جو ہے، قربت الہی، یہ ایک منزل ہے۔ اس قربت الہی میں اگر کوئی ہمارے ساتھ، کوئی بھی انسان اس مقصد میں ہمارے ساتھ لگ جائے، محبت شروع کر دے، قربت کے لیے ہم سے محبت شروع کر دے، الا المودۃ فی القربہ، محبت قربت میں، اللہ کے قریب ہونے کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ایک انسان کو آپ چنیں گے اور اس سے ٹوٹ کے محبت کریں گے، اس سے ٹوٹ کے محبت کریں گے۔ مخلوقات میں وہ واحد شخص ہوگا اور وہ ہے پیغمبر کی ذات۔ اور پھر جو داعیان الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، اس سے پھر آپ محبت جو ہے ایمان کا تقاضا ہے۔ سامعین کرام، تو اللہ کے رسول سے محبت یہ کون کرتے ہیں؟ جو قربت الہی چاہتے ہیں، جو تقرب الی اللہ کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ حضور سے محبت شروع کر دیں اور اس مقصد میں ان سے یعنی ان کی محبت کو اپنا لیں۔ قربت کے سلسلے میں محبت، یہ پیغمبر کی خواہش ہے کہ تم تو مجھ سے نفرت کر رہے ہو، تم تو مجھ سے دور بھاگ رہے ہو، تمہیں قربت چاہیے تو میرے پاس آؤ، مجھ سے محبت کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے من والدہ، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو بہرحال یہ ایک درجہ ہے جو کہ یعنی جو داعی الحق ہے اس سے تو پیار کرنا چاہیے، اس سے تو محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہم سے کچھ مانگتا نہیں ہے، مخلص ہے، کوئی اجر کا طالب نہیں ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ قربت الہی کے مقصد سے اس بندے سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں گے تو اس کی محبت میں ہمیں اللہ مل جائے گا۔ یہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو سامعین کرام بتایا ہے کہ قربت میں محبت، یعنی یہ پیغمبر کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ اب دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنا رہا ہوں کہ سورہ فرقان کی ہے، یہ سورہ مزمل میں بھی ہے اور سورہ فرقان میں بھی ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی ہے تو میں نے چند آیات، تقریباً 16-17 آیات کا حوالہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ میں یعنی قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے فی الحال یہ آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیغمبر ہم سے کسی رشتہ دار کی، کسی کافر سے محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت
جبکہ رشتہ داروں میں بھی نیک و بد شامل ہے، اس کی محبت کا طلبگار ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کی پالیسی کے خلاف ہے۔ پیغمبر سوائے قربت الہی کے کسی چیز کا طالب نہیں ہے کہ لوگ قربت الہی میں اس کا ساتھ دیں۔ یہ آیت سورہ فرقان کی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی ذرا غور سے سنیں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آیت نمبر 57 ہے۔ اے لوگو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، ہاں چاہیے مجھے کوئی اجر چاہیے۔ کیا؟ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اب یہ آیت سامعین کرام میں آپ کو کہہ دوں، یہ آیت اور وہ الا المودۃ فی القربہ، یہ دونوں ہم معنی ہے، الفاظ کا فرق ہے لیکن نتیجہ ایک ہے، معنی ایک ہے۔ یہاں کیا معنی ہے؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، لیکن جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان یتخذ، اختیار کر لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم اللہ کا راستہ اپنا لو، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کے راستے پر چل دو۔ یہ میری چاہت ہے۔ سورہ مزمل میں بھی ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو لوگوں ایک نصیحت ہے سورہ مزمل کی۔ بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ تو یہ مطالبہ ہے، یہ توقع ہے۔ اسی طرح جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں بھی یہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ تم محبت کرو قربت الہی کے سلسلے میں، میرے ساتھ محبت کرو، میرا ساتھ دو، رب کو اپنی منزل بنا لو۔ اور اب جو یہ دوسری آیت ہے اس کے بعد، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اب یہ ایک نیکی ہے۔ رب کو منزل بنا لینا، رب کا راستہ اختیار کر لینا، یہ ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں اور بھی نیکی بڑھا دیں گے، خوبی بڑھا دیں گے، مطلب اجر، اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ اور یہ یعنی اس کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ اجر جو ہے للذین احسنوا فی ھذہ، بہرحال تو اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اگر اس آیت کو، یہ ایک ہی آیت ہے، اب اس میں نیکی کا تذکرہ ہے، جو نیکی کمائے گا، جو نیکی کا راستہ اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں جو ہیں بڑھا دے گا۔ یعنی بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے زیادہ کر دے گا۔ سامعین کرام ذرا غور کریں، فکر کریں، تدبر قرآن سے کام لیں، ہر چیز کے معنی صحیح لیں، اور اپنی طرف سے اس میں دیکھیں، میں نے تو آپ کو سادی سی بات کی ہے، اس میں تو اتنی تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، قرآن خود اپنی آیات کی تفسیر بیان کر رہی ہے، اور ایک دو آیت نہیں ہے اس سلسلے میں، یہ تمام پیغمبران کرام کا وتیرہ ہے۔ اور پیغمبر اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں سے اپنے رشتہ داروں کی محبت کا سوال کرے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اور خاص طور پہ کافروں سے طلبگار ہو۔ یہ 5 نبوی کی آیت ہے سامعین کرام، اور کافر بظاہر کافر مشرک اس کے مخاطب ہیں، تو یہ ذرا سوچ لینا چاہیے۔ بہرحال لیکن یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، قل من یقترف حسنۃ، کہ جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا۔ اب یہ ایک بات جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کی تھی کہ من یرید حرث الآخرۃ نزد لہو فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یقیناً سامعین کرام اگر ہم سوچیں تو دیکھیں، جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی ہے۔ یہ کافرانہ خیال ہے اور یہ مشرکانہ گمان ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اس کی دنیاوی زندگی خراب ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، سورہ ہود میں ہے اور پھر سورہ نوح میں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا اچھی ہو جاتی ہے سامعین کرام۔ ایک بات جو ہے یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیال ذہن سے نکال لیں کہ ہم مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کر لیں گے تو ہماری دنیا میں فرق پڑے گا۔ ہاں، مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی، میں یہ نہیں کہتا، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفات آئیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آزمائش حصہ بقدر جسہ ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی وہ ہے یعنی جو آپ سہ سکتی ہیں اتنی تکلیف آپ پہ آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ دیکھ رہا ہے، خبردار ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو حصہ بقدر جسہ، کبھی بھی مشکلات، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان کو نعمت خداوندی سمجھ کر قبول کرنا ہے۔ تکلیف کے آنے پر آپ کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ میں نے آپ کو مضمون بیان کیا بھی ہے، دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ تکلیف کے آنے پہ آپ نے غم زدہ نہیں ہونا، خوش ہونا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ منافقین نے جب دیکھا لشکروں کو، 10,000 کا لشکر آ گیا، تو ان کا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ ہم سے دھوکے وعدے جو کیے تھے وہ دھوکہ تھے۔ وَكَذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹ بولا۔ چہرے جو ہے فق ہو گئے، رنگ فق ہو گئے۔ وَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ لیکن مومنوں نے جب وہ لشکروں کو دیکھا وہ خوش ہو گئے اور کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور سچ کہا تھا اللہ کے اور رسول نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہرحال یہاں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بڑا جو نیکی کمائے گا اس کی نیکیوں میں میں اضافہ کر دوں گا، یعنی اس کا اجر میں اس کو بڑا چڑھا کے دوں گا۔ 10 گنا تو ہے، وہ تو ریٹرن ہے۔ کسی بھی نیت سے مطلب نہیں، اچھی نیت سے کوئی بھی نیکی کرو، وہ ادنا درجے کی نیت ہو، لیکن 10 گنا ضرور ملے گا، پھر 700 گنا، یہ تو قرآن میں ہے۔ کمثل حبۃ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا دیتا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں حدیث سنائی تھی، ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، لاکھوں گنا۔ تو بہرحال من یقترف، یہ بالکل سچی بات ہے، آپ نیکیاں کریں، نیکیاں یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نیکیاں کی، اچھے اعمال کیا کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اور آخرت کو اپنی ترجیح بنا کے زندگی گزاریں۔ جو بھی آپ کام کریں گے اس کا اجر یعنی کئی گنا اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا بغیر حساب۔ یؤتون اجرہم بغیر حساب کی بھی الفاظ ہیں،
بہرحال تھوڑا سا یہ غفور شکور پہ بات ہے تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ اجر، اس کا اللہ تعالیٰ اس قسم کے اجر کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم قربت الہی میں میرے ساتھ محبت کرو، یعنی میرے ساتھ مل جاؤ اور میرے اس مشن میں میرا ساتھ دو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، اس کی نیکی میں بڑھا دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ That is the good news God gives to his servants who believe and do good deeds. Say, I ask of you no wage for it except affection among the near of kin. Whoever does a good deed, we will increase its goodness for him. God is forgiving and appreciative. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔